الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي رحمة السيد المرسلين وعلى علي بن أبي طالب سيد المرسلين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى رضا عليه السلام ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الخالف الفخر المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. دونوں خطبوں میں تقویٰ کا تذکرہ بہت ہی ضروری ہے اور 2 رکعت کے برابر یہ 2 خطبے جس میں کوئی ذکر نہ پڑے، کوئی نماز نہ پڑے، صرف اور صرف سننا ضروری ہے. یہاں تک اگر کوئی بول رہا ہے تو درمیان میں خاموش ہو جاؤ. یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے خطبے کے دوران. بہت سے مومنین سوال کرتے ہیں کہ ہم کچھ ذکر سوال پڑھتے ہیں یا کوئی ذکر پڑھتے ہیں خطبے کے دوران. مت پڑھو. نماز تو بالکل نہیں، کیونکہ یہ 2 خطبے صرف اور صرف سننے کے لیے ہیں. اور آپ سے دستبردار گزارش ہے کہ ایک خطبہ عبادی اور ایک خطبہ سیاسی ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے جس طرح ہمارا جسم اور روح ایک دوسرے سے مربوط ہے، لازم و ملزوم ہے، اسی طرح سیاست اور دین بھی لازم و ملزوم ہے. دیکھیں، آپ ایک ہی سیاسی بھی ہیں، ایک ہی دینی بھی. ایسا نہیں ہے کہ دیندار الگ ہے اور سیاسی الگ ہے. اگر ایسا ہے تو وہ ہمارے مکتب کے مطابق نہیں، وہ صراط مستقیم پر نہیں. جن لوگوں نے سیاست کو دین سے جدا کیا ہے انہوں نے 11 اماموں کے قاتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کو دین سے جدا کیا. اور 12واں اب تک غیبت میں، اس لیے کہ ابھی تک ہمارے ذہن میں یہ موجود ہے. اس سیاست میں مقدس لوگ نہ آئیں، سیاست میں باتقوا لوگ نہ آئیں، سیاست میں اچھے اور نیک سچ بولنے والے لوگ نہ آئیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں شرابی جائے، نمازی نہ آئے، سیاست میں بے تقوا جائے، باتقوا نہ جائے. یہ کون سے، یعنی عقل سے بھی ذرا سوچو کہ کوئی آپ کا حاکم بنے جو بے تقوا ہو. بے تقوا کا مطلب ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے. پھر کل رو گے، داد و فریاد کرو گے، سڑکوں پہ آ جاؤ گے، اس نے ظلم کیا، خدا کہے گا کہ ٹھیک کیا. تو نے علی کی نہیں مانی تو حجاج بن یوسف آئے گا اور کون آئے گا. اور علی نے دعا بھی یہ کی کہ تم نے میری نہیں مانی نا، تمہیں بنی ثقیفہ کا ایک ایسا فرد نصیب ہو جو اتنا ظلم کرے. اور وہ حجاج بھی اتنا ظالم تھا تو اس سے پوچھا آپ کہ دنیا میں سب سے لذیذ ترین لمحہ کون سا ہے؟ تو حجاج نے کہا کہ میری دنیا میں سب سے اہم ترین، خوبصورت ترین، لطیف ترین مرحلہ وہ ہے کہ کسی مکتب اہل بیت، محب اہل بیت کو کے جسم کو کاٹ کر اور اس کے زخم کے اندر نمک ڈال کر اپنی چھڑی سے میں وار کروں اور وہ سمٹ جائے تو مجھے جتنا مزہ اس وقت آتا ہے اتنا کبھی بھی نہیں آتا. 80,000 سادات کو قتل کیا. دیکھیں، اگر آپ بے تقوی ظالم حاکم آگے جائے گا تو نتیجہ یہی ہوگا، ظلم ہوگا. اگر عادل حاکم بنے گا تو ظلم و تشدد ختم ہوگی. اگر واقعاً ایک عادل حاکم کا انتظار ہے، اس لیے ہمیں کیا کہا کہ سب سے افضل ترین عبادت انتظار فرض. امام زمانے کا انتظار ہے. جب انتظار سب سے افضل، ہم انتظار کیوں کرتے ہیں؟ وہ آئے ان ظالموں کو، چاہے وہ ظالم شیعہ ہو، چاہے وہ ظالم سنی ہو، چاہے وہ ظالم ہندو ہو، چاہے وہ ظالم. ہمارا مکتب
ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے لڑتا ہمارا مطلب. یہ نہیں دیکھتا کہ کون شیعہ ہے کون سنی، یہ نہیں دیکھتا کون عیسائی ہے کون یہودی. ہمارا مطلب یہ دیکھتا ہے کون ظالم ہے. اگر شیعہ ظالم ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں، اور اگر کوئی کافر مظلوم ہے تو ہم شیعہ میں حیدر کرار اس مظلوم کے حامی ہیں لیکن اپنے اس ظالم کے حامی ہیں. یہ ہمارا مطلب ہے. دیکھا اس لیے تو اگر چرچ پر بھی حملہ ہوتا ہے تو ہم کبھی ڈی چوک پر کبھی سڑکوں پر آ کر ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر کسی مندر پر بھی حملہ ہوتا ہے تو اس پر بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ تو مظلوم ہے. ہم ظلم کرنے والے لوگ نہیں. اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر ہم نہیں ہیں، ہم میں سے نہیں. اگر ہم میں سے ہے تو وہ کبھی ظلم مکتب اہل بیت کبھی ظلم کو نہیں چاہتا. اس لیے تو کبھی کبھی یہاں ہمارے حکمران بھی غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں. کیوں کہ یہ ایران نواز ہے. واللہ ایران سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایران سے ہمارا کوئی ربط نہیں. ان کا کون وزیر اعظم بنتا ہے، کون حکومت میں کرتا ہے، کون آتا ہے کون جاتا ہے، کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق، ہم پرو ایران نہیں ہے، ہم پرو انقلاب ہیں. اور انقلاب کس کے خلاف ہوا پتہ ہے؟ یہودی کے خلاف نہیں، کسی یہودی کے خلاف نہیں. انقلاب ایران 2500 سالہ انقلاب ایک شیعہ ظالم کے خلاف ہوا تھا. دیکھو اس انقلاب کی ہم تائید کرتے ہیں. تو اس سے سمجھو کہ ہم اپنے ملک خدا داد پاکستان کے پیرو ہیں، اور ان کی حفاظت ہمارا مطلب ہمیں کہتا ہے کہ ہر شخص جو اپنے ملک کی غداری کرتا ہے وہ اسلام سے بھی ان کا کوئی، ایمان سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے احاطہ اپنا حریم ہمارے لیے. لیکن ہم جب انقلاب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں، یہ لوگ وہ فلاں کے ہیں. میں فلاں کی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جو ہے وہ پھیلتی ہے، اور یہ فلاں کے ہیں. آ کر بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا سنو کہ آج جی ایچ کیو سے لے کر مہران بیس سے لے کر کسی حملے سے لے کر کہیں بھی جو کچھ ہوا ہے مملکت خدا داد پاکستان کے سکولوں، بچوں، فوجوں، پاک فوج کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی ہمارے مکتب اہل بیت کا دکھاؤ. میں مکتب اہل بیت سے مطلب شیعہ بھی نہیں ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے مکتب اہل بیت میں ایسے سنی بھی ہیں جو پنجتن سے پیار کرتے ہیں، جو پنجتن سے محبت کرتے ہیں، جو نعرے حیدری فضاؤں میں بلند کرتے ہیں. وہ ایک چھوٹا سا دہشت گرد طبقہ ہے جو ان سنیوں کو بھی کافر کہتا ہے اور ہم شیعوں کو بھی کافر کہتا ہے. اور آج ہمارے اس سرزمین کو خاک و خون میں ملانے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ کبھی بسیم میں کبھی ادھر کبھی ادھر انہی ملاؤں کے اور انہی دہشت گردوں کے. میں سنی نہیں کہوں گا کیونکہ وہ سنی نہیں ہو سکتا. سنت رسول پر عمل کرنے والا کبھی کسی کے سر سے فٹ بال کھیل کر جنت نہیں جاتا. جو سنت رسول پر عمل کرتا ہے تو وہ رحمت للعالمین کی سنت یہ ہے کہ ہر انسان کی قدر کرے، ہر انسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے. یہ کیسا سنی ہے جو سروں سے فٹ بال کھیلے، جو لوگوں کے بچوں کو ذبح کرے، جو جا کر ہجوم میں جا کر کسی کو دیکھے مگر ان کو بم بلاسٹ کر کے خود جنت میں چلا جائے. لہذا فکری طور پر آمدہ رہنے کی ضرورت ہے. نوجوان مومنین کرام ہمیں دکھ ہوتا ہے اس مسئلے میں بھی، نندر واقعے میں بھی سوچے سمجھے ایک سازش تھی. اس سازش کے تحت باقاعدہ علیہ لیلان ان کی کوشش یہ تھی کسی نہ کسی طریقے سے آنکھ لگا دی جائے. لیکن وہ سازشکار ناکام ہو گئے کیونکہ باب لیلوں کے ماننے والے سمجھتے ہیں سازشوں کو. ان کے فارمولے بالکل ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فارمولہ ہے پرانا ہو چکا، بہت پرانا فارمولہ. باب لیلوں والے جانتے ہیں کہ یہ سازشکار، ہم کرائے کے قاتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق اس سازش سے ہے. اس سازشکار کیا چاہتا ہے؟ آج انڈیا امریکہ کی پولیس میں نہیں کرتا. آج وہ انڈیا آ کر سپاہی کو خراب کرنا چاہتا ہے. آج انڈیا چاہتا ہے اس کی نوکر بن کر اس کے امریکہ کے دسترخوانوں پر بیٹھ کر ان کی ہڈیاں چور
اور اسی وجہ سے تو آج دیکھیں ان کو منہ دکھانی پڑی، ادھر سے چینا لداخ تک گیا اور ان کی حشرہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو چائے پلائے نہیں، ان کو جو کچھ سبق سکھائے، ان کو جیسا مرغا بنایا، سب آپ لوگ جانتے ہیں. انشاءاللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم منصوبے بناؤ تو اللہ بھی منصوبے بناتا ہے، اور اللہ کے منصوبے سب سے بڑے. لہذا مومنین کرام، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر سازشکار کی سازش کو ناکام بنائیں. اگرچہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑے، ہمیں اس سازشکار کو ناکام بنانا. حکمت عملی سے، ہاں حکومت سے یہ مطالبہ ہم ضرور کریں گے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ ہم مطالبہ ضرور کریں گے. ہم اپنے ایجنسیوں اور کے ادارے جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں، ان سے ہم تقاضا ضرور کریں گے. آپ جانتے ہیں اس چھوٹے سے خطے میں کہ یہ سازشکار کون ہے اور اس سازش میں ملوث ہونے والے کرائے کے قاتل کون ہے. اگر خدا نخواستہ کما فی السابق اگر ان قاتلوں کو پھر بہانوں سے، لوگوں کی سفارشوں سے، ملاؤں کی سفارشوں سے، سیاسی ملاؤں کی سفارشوں سے اگر ان کو پھر چھوڑ دیا گیا تو اس وقت ہم ذمہ دار نہیں، اس وقت خود حکومت ذمہ دار ہے. لہذا ہم قانون اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے رٹ قائم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ قانون سزا دے، ہم چاہتے ہیں کہ قانون ان کو کردار تک پہنچائے. اگر یہ قانون پاک خدا دادے مملکت خدا دادے پاکستان کے واقعی حامی ہے، وہ تعصب کے عینک چھوڑ کر سب کو پاکستانی سمجھ کر جو بھی ظالم ہے اس ظالم کو پکڑ کر اگر برسرے. لیکن آج تک ہم مایوسی ہماری چاہیے اس لیے ہے کہ 60 سال میں FIR کی عمر ہوتی ہے. 88 میں ہمارے 14 گاؤں جلے، شہید ہو گئے، درخت جل گئے، قرآن جل گئے، مسجدیں جل گئی، لیکن آج تک ایک بھی FIR پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس لیے ہم مایوس ہیں، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں. ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کیوں ہو رہی، ہمیں مارنے کی کوشش کیوں؟ اگرچہ ہم محب وطن، ہمارے ہر قبرستان میں آپ دیکھیں سب سے ہلاری پرچم لہرا ہے. ہمارے نلائی، ہمارے نظریات، ہمارے حدود کی حفاظت کر رہی ہے، اور ہم اپنے ملک کے نظریاتی محافظ ہیں. لہذا خدا ان دہشت گردوں کے ساتھ ہمیں ملانے کی اور بیلنس پالیسی کر کے ایک ہمیں بھی ان کے ساتھ ایک نظر سے دیکھنے کی کوشش جو بھی کرے گا ہم سمجھیں گے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں، بس اس ذلیل راہ کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، پاکستان کا نہیں. لہذا ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھی اس اللہ کے خواب کو لانے کی کوشش کرتا ہے ان کو ناکام بنائے. تیسری بات ہمارے مرکز کی طرف سے شاہد اللہ بیگ کے حوالے سے یہ بات غلط ہے کہ یہ سنی ہے اس لیے نہیں. بعض صاحب سنی بھی آئے، ہمیں بہت ہی کیونکہ ان کی تعریف پڑھے اور جن کو معلوم ہے ان کو معلوم اس کی تعریف کیا ہے، وہ کس کس جگہ سے تعلق رکھا ہے، وہ کن طالبانوں کے ساتھ کہاں کہاں کے تعلقات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا فرد نہ ہو جو متنازع ہو جس کی وجہ سے پھر یہ علاقہ، دیکھو چنگاری لگانے کے لیے بہت دیر نہیں لگتی، کوئی ایسا نہ ہو جو ایسی چنگاری لگائے جو ہمارے سمت کے لیے خطرہ، ہمارے پاکستان کے استحکام کے لیے خطرہ. ہم یہ ایک فرد سنی ہے کہہ کر نہیں، یہ بھی غلط جو ہے پروپیگنڈا باہر ہوتا کہ یہ مسلکی طور پر کہتے ہیں. ہم کوئی مسلک نہیں چاہتے، عادل چاہے، کوئی اچھا غیر متنازع کی شخصیت کی ہمیں ضرورت ہے، غیر متنازع شخصیت ہو جو سب کو برابر نظر سے دیکھے. لیکن آپ ڈھونڈ کر ایسے کو لاتے ہیں جو آپ کے من کے مطابق یا بعض لوگوں کے اشاروں کے مطابق چلے. لہذا آپ سے دستبستہ گزارش ہے، آغا صاحب نے جو اعلان کیا ہے، ائمہ جمعہ سب ہمیں بلایا تھا، استوک سے لے کر ہنزر تک تمام ائمہ جمع ہوئے میٹنگ ہوئی. وہاں انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا اس کی ہم پرزور طریقے سے مرکز کی تائید کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ نگران حکومت کے لیے وزیر اعلیٰ بھی ایک غیر متنازع شخص آنا چاہیے تاکہ ان 3 مہینوں میں چنگار آگ نہ لگائے اور پھر الیکشن کرا کر ایک نئی حکومت کو کے حوالے کر کے چلا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ بہت سے مفاد پرست ان
اگر کسی بھیڑ بکریوں کے ہاں بھی اگر پاؤں کی جگہ دی جائے تو وہ اندر آنے کے بعد پھر گنجائش نہیں ہوتی ہے، وہ پھر اپنے قدموں کے تلے رونق دیتا ہے۔ اس لیے قدم کو وہ قدم ہی اندر نہ آئے جس کی وجہ سے علاقے میں انتشار ہو، جس کی وجہ سے سیپے کے لیے خطرہ ہو، جس کی وجہ سے یعنی علاقے کے سالمیت کے لیے خطرہ ہو۔ ایسے لوگوں کا لانا اور لانے والے بھی ہم یہ دستبستہ گزارش بھی کریں گے اور پرزور اپیل بھی کریں گے کہ ایسے شخص لائیں جو سب کے لیے بہتر ہو، قابل قبول ہو۔ اس کے قابلے کے اندر بھی ایسے لوگ اور لائے جائیں جو واقعاً پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، جو پھر الیکشن کرا سکتے ہیں اور اپنی مسئولیت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ ان کو ایسے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے تمام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، پروردگار ہمیں عقلی جوانی نصیب فرما، فکری جوانی نصیب فرما، پروردگار ہمیں روحانی جوانی نصیب فرما، پروردگار ہم اپنے حالات اور دنیا کے حالات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس دن بھی آپ نے سنا ہمارے برادر انجینئر صاحب سے کہ آپ اس کرونا کو مذاق مت سمجھیں۔ واقعی کرونا ایک عجیب و غریب وبا ہے جو مذاق کا متحمل نہیں ہے، لہٰذا اپنے یہاں بھی نمازیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے ایک جگہ کم از کم ایک فرد کی جگہ آپ درمیان میں رکھ کر کھڑے ہو جائیں اور باہر جگہ کافی موجود ہے۔ اگر جگہ آپ کو لیے نہیں ہوتی ہے تو محراب ہم نیچے اس محراب میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس احتیاطی تدابیر کو آپ ضرور رکھیں۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا خدا نہ چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں آج ہمارے علاقے میں بھی ایک دلسوز واقعہ ہوا اور ہمیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ پروردگار اس ماں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، لیکن دیکھیں اسی طرح پھیلتا ہے۔ ایک فرد اگر معاشرے میں باہر آئے تو ہمارے مستحدین نے کہا وہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے کہ جو اگر جس کو شبہ ہو اور اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کرے اور وہ جا کر مجمع میں جا کر کہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ سینے لگا کر، آج دیکھیں یہ بہت دردناک ترین موت ہے، یہ کرونا کی جو موت ہے۔ آخر انسان تنہا رہتا ہے، لوگ قبر کے نیچے تنہا رہتے ہیں۔ کرونا ایسا ہے وہ جیتے جی ہی تنہائی میں کا شکار ہو جاتے ہیں اور مرتے وقت جان کندنی کے وقت کوئی سر اور پاؤں کے قریب کوئی نہیں ہوتا ہے، نہ عزیز ہوتا ہے، نہ مہربان ہوتا ہے، نہ ڈاکٹر بھی جب دیکھتے ہیں کہ آخری ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ کشمکش میں اکیلا رہتا ہے، ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ان کی جو ہے نا زبان باہر نکلتی ہے اور ان کی سانس میں ایک بندش آتی ہے اور آخری ایک لمحے کو یاد کر کے وہ روتا رہتا ہے۔ اور آپ جس منزل سے لوگ گزر گئے ہیں وہ ہمیشہ دست جوڑ کر ہمیں کہتے ہیں کہ خبردار خبردار خبردار، اس کو مذاق مت سمجھو، اگر آ گیا یہ کرونا، یہ وبا پھیل گیا، پھر ہر گھر سے رونے کی آواز آئے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہم اپنے احتیاطی تدابیر کریں گے اور آپ سے دست بستہ ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اس وبا سے بچانے کی توفیق عطا فرما، بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس وبا کو اگر بایولوجیکل کوئی وار ہے جنہوں نے یہ کیا ہے، پروردگار تیرا قانون ہے کہ اسی کو ذلیل و خوار فرما، جس طرح آج امریکہ میں ہو رہا ہے۔ اندر ان کی پتنی کشمکش میں کرونا ہی بھول گئے ہیں وہ لوگ جو غریبوں کو قتل کرتے تھے، سیاحوں کو قتل کرتے تھے۔ پروردگار انسانی کو اس کو نابود فرما اور تمام آسمانی زمینی بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔